اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بزرگوں اور طلباء کو قرآن اور جنت کے حوالے سے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے 5 اسباق میں نے قرآن پاک کے 13 مختلف مقامات ذکر کیے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتے ہیں یا اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر جنت کا شوق ابھرے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ہر پارے کے اندر تقریباً جنت کا ذکر فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو آئیے 14واں مقام دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 ہے، پارہ 4۔ ابھی تک چوتھا پارے میں ہی ہم، اس سے پچھلے بھی آیات میں نے چوتھے پارے کی ذکر کی تھی، تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایک ہی پارے کے اندر کئی جگہ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اور موضوع کیا ہے؟ ستھری عورتیں اور گنی چھاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت کی الگ الگ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا نعمتوں کا، اور ساتھ میں کن کے لیے ہیں یہ نعمتیں یہ بھی واضح فرما رہے ہیں۔ والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلهم جنات تجری، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا باغات کے اندر جس کے نیچے بہتی ہیں من تحت الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بار بار اللہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، فیہا ابدا، خالدین فیہا کبھی فرماتے ہیں اور کبھی ساتھ میں ابدا فرماتے ہیں۔ مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کی معمولی سی مختصر سی زندگی کا احساس رہے مسلمان کو، اور اس کے چکر میں آخرت کو نہ بھولے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہیں اور ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ یعنی انسان کو جس طرح دنیا کے اندر جب گرمی ہوتی ہے تو گھنی چھاؤں خوبصورت بھی لگتی ہے اور ٹھنڈی بھی لگتی ہے، مزیدار بھی لگتی ہے، تو جنت کی گھنی چھاؤیں کیسی ہوں گی جس کا اللہ خود ذکر فرما رہے ہیں۔ اور انسان دنیا کی عورتوں کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، ماں باپ کی بھی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو دنیا میں بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں آخرت کی عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں کی عورتیں ستھری عورتیں ہوں گی۔ تو یہاں کی عورتیں اور وہاں کی عورتوں میں کیا فرق ہے بنیادی، یہ تو خود ایک لمبا موضوع ہے، لیکن دنیا کی عورتوں کے اندر جس طرح ہم مردوں کے اندر بھی یہ سچویشن ہے، لیکن چونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، تو یہاں اللہ نے ذکر اس لیے مردوں کی بنیاد پر کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کی عورتوں کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پھڈے، جسمانی خرابیاں، بیماریاں، پسینہ، غلاظت، جوئیں، لکوریا، اور نہ جانے کتنی خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جنت کی عورتوں کے اندر دنیا وہی کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہی نہیں ہوگی، نہ تو ہوگی کبھی، نہ کبھی پیدا ہوگی، وہ بیماری نہیں ہوگی۔ اور جنت کے اندر جانے کے بعد دنیا کی عورتیں بھی پاک صاف ہوں گی، اور کوئی جنتی بھی جنت کے اندر کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی مریض نہیں بنے گا، کسی قسم کی تکلیف کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں دنیا کے اندر ہی بار بار، اور اسے بار بار جو ہے ان نعمتوں کے حوالے سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ان نعمتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ ان نعمتوں کے لیے
جد و جہد ہمیں کرنی چاہیے۔ تو 15ویں مقام کی طرف آتے ہیں، یہ پارہ نمبر 5 آ جاتا ہے۔ اب اللہ کا سچا وعدہ، قرآن اور جنت کے حوالے سے پارہ نمبر 5 میں یہ پہلا مقام ہے، اور اللہ یہاں خاص بات یہ کر رہے ہیں، اپنے وعدے کو سچا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان بادشاہوں کے وعدوں کو اہمیت دیتا ہے، حکمرانوں کے وعدوں کو اہمیت دیتا ہے، لیکن دنیا کے حکمران تو آج ہمیں پتہ ہے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور لوگوں سے صرف ووٹ لینا، چندہ لینا، بس اپنی حکومت بنانا، اور اس کے بعد دھکا دے دینا، پریشان کرنا، لاپرواہ چھوڑ دینا، برے حال میں چھوڑ دینا۔ آج کل کرونا کی جو سچویشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اہل پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو ان حکمرانوں کے وعدوں کے پیچھے مت دوڑو۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا وعدہ دیکھو، میں کائنات کا خالق مالک ہوں، اور میں تمہیں جو وعدہ دے رہا ہوں اس وعدے کو سمجھو۔ اور کیا وعدہ فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں انہی میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر جنت کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں، بار بار جنت کے باغات کو اور ان کی بہتی نہروں کو یاد دلا رہے ہیں، اور یہ بات بھی بار بار فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، میرے بندے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ جنت کے باغات، جنت کی بہتی نہریں، خدا جانے کیسا حسین منظر ہوگا۔ دنیا کے بہتے باغات، بہتی نہریں اور دریا ہمیں کتنے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ پاکستان کے جو بالائی علاقے، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں گھومے ہوں گے جو لوگ، اور یقیناً انہوں نے وہ قدرتی مناظر دیکھے ہوں گے جو روئے زمین پر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، تو ہمیں یہی ایسا لگتا ہے جیسے جنت ہے۔ تو اصل جنت کیسی ہوگی؟ یہ تو دنیا پر اللہ نے کچھ مناظر پیدا کیے ہیں، جنتی نعمتوں کا اندازہ ہم دنیا میں لگا ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں دیکھیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ اور اللہ سے سچا کون ہے؟ تو یہاں دیکھیں اللہ کیسی عجیب طریقے سے اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی نعمتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم ان نعمتوں کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی جنت کو چھوڑو، کیا کرنا ہے جنت کو؟ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا چاہیے بالکل ہمارا مین مقصد ہے، لیکن خود اللہ چاہتا ہے کہ میری جنت کی طلب کرو، میری جنت کی طرف دوڑو۔ تو جس کے اندر اللہ کی جنت کا یقین ہوگا، اللہ کی باتوں کا یقین ہوگا، وہی تو اللہ کی جنت کی طرف دوڑے گا، وہی تو اللہ کی جنت کے لیے محنت اور کوشش کرے گا۔ تو جو اللہ کی جنت کی سوچ رکھتا ہے وہ گویا اللہ ہی سے محبت کے نتیجے میں یہ سوچ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رب، پیارا رب، اس کو جن چیزوں کی طرف بلا رہا ہے وہ جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ بھی سچا ہے، اس کے ارشادات بھی سچے ہیں، اس کی جنت بھی سچی ہے، اور جنت کی نعمتیں بھی حقیقی ہیں۔ تو ہمیں ان نعمتوں کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔